پی ٹی آئی کو لے کے اس وقت پورا پلان ہو رہا ہے، جو اچکزئی صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی کے دیگر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ احتجاج کی کہ جی ہم نکل رہے ہیں 5 اگست کو، خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اچھا، جب میں یہ جملہ پڑھتی ہوں نا مکمل ہو جائیں گے تو ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے، تو ایسا لگتا ہے کہ کئی دفعہ جشن کی سی بات محسوس ہوتی ہے کہ جی اتنے سال مکمل ہو گئے، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب احتجاج کی نوعیت کیا ہے میں بھی نہیں جانتی، شاید چوہد صاحب آپ بھی نہ جانتے ہوں، لیکن علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ یا تو شہادت ہوگی یا پھر آزادی ہوگی۔ اب انہوں نے اس تحریک کو یہ نام دے دیا ہے، پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں، سرحد پاکستان میں اس وقت احتجاج کا ماحول نہیں ہے، اور یہ شہادت کی بات کر رہی ہیں علیمہ بی بی۔ ظاہر ہے کارکنان کو گرمانے کے لیے وہ بات تو کرتی ہیں، نہ ہی وہ جو سیاسی کیڈر ہے پارٹی کا انہوں نے اس بات پہ لبیک کہا ہے۔ کارکنان جو ہیں ان کا خان صاحب کی بہن ہونے کے ناطے جو ہے وہ اپنا اس میں ضرور ان کو فالو کرتے ہیں، جو معاملہ ہے اس کو فالو ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس سے کو بہت زیادہ لوگ نکلیں گے یا اس وقت تحریک کا نہ کوئی مزاج نہ کوئی ماحول ہے، اور فرینکلی سپیکنگ اپوزیشن جو ہے وہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپوزیشن کی سپیس بھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو ہے نا وہ چلی گئی ہے، ان کے پاس وہ سپیس بھی نہیں رہ گئی، اور اس میں ظاہر ہے غلط فیصلے بہت سے خان صاحب کے بھی ہیں، اور یہ جو موجودہ ٹیم ہے یہ تو بالکل ہی کوئی فیصلہ کرنے کے اہل بھی نہیں ہے، نہ اس قابل ہے۔ یہ جو معاملات لگائے گئے، جب لگائے گئے تو میں نے خان صاحب سے بالکل کیٹیگوریکلی کہا تھا، اور اس پہ بشرا بی بی نے کوئی وہ میرے سے ناراض بھی ہو گئی تھی، تو میں نے کہا جی میرا پولیٹیکل انالیسس ہے کہ آپ کی یہ ٹیم آپ کو بھی ڈبوئے گی، آپ کی جڑوں میں بھی بیٹھے گی، اور میں ہماری جڑوں میں بھی بیٹھے گی، اور وہی ہوا۔ 1.5 سال بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیے ہیں، تو جب 1.5 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں، تو محمود خان اچکزئی کو لے کے یہ جو جنرل سیکرٹری ہے یہ اور علیمہ یہ گئی تھیں، علیمہ خان، انہوں نے محمود خان اچکزئی کو پتہ نہیں کیا سمجھا کہ وہ توبہ رانی تو کہ وہ آ کے کیا کریں گے، وہ تو ایک سیٹ کے ممبر ہیں۔ تو جب سیاسی اتحاد آپ نہیں بنا سکتے، آپ کسی کا سٹیک نہیں کریٹ کر سکتے، تو پھر ان سارے یہ جو سیاست ہے باریکی کا کام ہوتا ہے جی، یہ وہ کام نہیں ہوتا جو کہ اپنا بڑکوں سے یا جذبات سے یا اس طرح سے ہو جائے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اب یہ اچکزئی صاحب کی جو آپ چوہد صاحب بات کر رہے ہیں، فواد چوہد صاحب کو بھی چند روز قبل میں نے سنا، وہ کسی کورٹ کے احاطے کے اندر موجود تھے، تو اس پہ ان سے اچکزئی صاحب اور مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی، کیونکہ خان صاحب کا مینڈیٹ مذاکرات کے لیے اچکزئی صاحب کے پاس ہے، تو اس پہ فواد چوہد صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہمیں پتہ ہے اچکزئی صاحب ایک پرانے سیاستدان ضرور ہے، مگر ان کی جو سیاست ہے وہ زیادہ تر انحصار کرتی ڈیپینڈ کرتی ہے علیحدگی پسندوں سے ہی، لیکن یہاں تو ہم مذاکرات کے ذریعے یونٹی کے ایک فیکٹر کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، تو یہ سارے کے سارے نئے آنے والے کھلاڑی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کام کے نہیں، اور خان صاحب نے جن لوگوں کا انتخاب اب نئے لوگوں کا بھی کیا وہ بھی شاید عمران خان کے لیے کوئی آسودگی کا سامان نہ کر سکیں؟ نہیں، نئے والوں کی بات کر رہا ہوں، پرانے لوگ تو جو ہیں وہ ابھی عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا کرنا کیا بھی، اور اپنے دیکھیں نا مارے بھی کھائی ہیں، بزنس بھی تباہ کیے ہیں، ابھی تک ہم لوگوں کے جو ہیں وہ معاملات درست ہی نہیں ہو رہے۔ یہ کہ جی جو ای سی ایل پہ ہیں وہ ای سی ایل پہ ہیں، 50 مقدمے ہیں تو وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح 35,000 کارکنان ہیں، اور کوئی پھانسی تو لینی نہیں ہوتی جی، یہی کرنا تو پی ٹی آئی کے کارکن نے جو شہادتیں جو قربانی دی ہے کسی اور جماعت کے کارکنوں نے دی ہیں، احمد جعلی سے تقابل کرنا تو وہ بھی شک کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی ایز اے جماعت بہت آگے ٹھیک ہے۔ اب جو تحریک کا ایک بیڑا تھا، ہمیں یاد ہے کہ خان صاحب کے دور کے اندر جو ان کے کی پلیئرز تھے اس میں چوہد صاحب تھے اور بھی کئی دیگر لوگ تھے، لیکن بہت جو قریبی کی پلیئر ہے مراد سعید کی میں بات کر رہی ہوں، ان کو عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ہی کہا گیا ہے کہ منظر عام پر نہیں آنا۔ سال 2025 کے اندر بھی خان صاحب نے 9 ستمبر کو ایک ٹویٹ کروایا تھا اپنے اکاؤنٹ سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ نے باہر نہیں آنا۔ علیمہ بی بی نے اپنی اس تحریک کے لیے، نہ رکنے والی اس تحریک کے لیے ان کا مراد سعید کا نام بھی لیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ اب باہر آ جاؤ، وقت آ گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی بات پہ ہی وہ ابھی قائم رہیں گے، یا پھر جتنے مایوس وہ فی الحال کچھ ویڈیوز میں نظر آتے ہیں یا بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی، تو وہ علیمہ بی بی کی اس کال کے اوپر منظر عام پر آ جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ تو علیمہ بی بی تو پتہ نہیں کیوں یہ باتیں کر رہی ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی نورین نیازی کے بیان کی بھی، وہ عمران خان صاحب کی اپنی ٹویٹ کی نفی ہے جو انہوں نے
مئی 2025 میں کی تھی جب یہ انڈیا پاکستان کا جنگ ہوئی تھی. وہ بڑی کمپریہنسو ٹویٹ تھی. تو ایسی جو گفتگو کرنا یا ایسی باتیں کرنا, میرا خیال ہے مراد سعید, دیکھیں مراد سعید ہوں یا جو بھی کارکنان ہمارے دوسرے بھی لوگ ہوں, لیڈران ہوں, اب پارٹی رہی نہیں ہے, مراد سعید آ کے کیا کر لیں گے؟ مراد سعید سے بھی دیکھیں نا, عمران خان کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کہ پارٹی کھڑی کر سکے. مراد سعید صاحب پی ٹی آئی میں کسی کا کوئی وہ قد کاٹ ہے ہی نہیں جو عمران خان کا ہے, اور وہی ایک پارٹی ہے. اگر وہ باہر آ, میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ باہر آنے پہ توجہ دیں, باقی باتیں بعد میں. لیکن یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ان کے دماغ میں تھا کہ جی پتہ نہیں لاکھوں لوگ آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جیسی مطلب ایک کوئی فکشنل نہیں ہوتی, کوئی فکشن کی کتابیں بندہ زیادہ پڑھ لے تو ویسی یہ باتیں کرتے ہیں. اب جو نورین نیازی جب نے باتیں کی ہیں وہ کرنے والی ہیں, میری تو آسان کی والدہ ہے تو میرے بڑا ریسپیکٹ ہے ان کے لیے, لیکن ایسی باتیں کرنے سے تو نقصان ہی ہوگا عمران خان صاحب کا بھی, ان کا بھی, پارٹی کا. پہلے پی سی بھی ہے, پارٹی کا حال ہے کوئی نہیں, اوپر سے پھر اس قسم کی باتیں کرنا. لوگ کیوں نکلے ہیں؟ آپ لوگوں کی بات ہی نہیں کرتے. لوگوں کے مسائل جو ہیں ان پہ آپ نے کبھی مہنگائی پہ بات کی, کبھی بے روزگاری پہ بات کی, کبھی تنخواہ دار طبقے کے اوپر, جو کارخانہ دار ہے, تنخواہ دار ہے, دکاندار ہے, کسان ہے, ذمہ دار ہے, ان کے معاملات پہ آپ نے بات تک نہیں کی. نہ آپ کی جو آپ نے سو کالڈ اپوزیشن لیڈر لگائے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی بات کی. تو پھر لوگ آپ کے ساتھ کیوں نکلیں گے؟ دیکھیں نا, لوگوں کے اپنے مسائل ہیں, ان کو بھی تو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کچھ کارکنان نے قربانی دے دی ہے, اس سے بڑی قربانی اب کیا؟ 15 شہادتیں تو ہو گئی تھی, اس سے بڑی قربانی کیا مانگتے ہیں؟ صحیح. اب یہ جو علیمہ خان کے ساتھ نورین نیازی بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹر عظمیٰ بھی ہوتی ہیں. نورین نیازی کے اس سے پہلے بھی ایکا دکا ایسے انٹرویوز آئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر تھوڑی ہلچل ہوئی, لیکن اس بیان کے بعد تو بہت زیادہ افراتفری مچ گئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو, پوری پارٹی کو بھی تھوڑا سا آن کرنا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اس کی جو ہے وہ تردید کر دینی چاہیے, یا اس کی مذمت کر دینی چاہیے؟ پارٹی کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پارٹی میں جو بھی لوگ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور تو وہ سب جگہ پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان سے, بہنوں سے تو وہ ڈسٹنس کر چکے ہیں, اور وہ کوئی بھی بہنوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا پارٹی کی لیڈرشپ میں. اور فرینکلی اسپیکنگ اس میں ان کی اپنی درستی کا, سخت لہجوں کا, اور اپنا ان کا بڑا اس کا بیچ میں ایک رول ہے. نہ جو لوگ ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ ان کی بھی تحقیر کرتے ہیں, اور جو کوئی کام کر کے دے اس کو بھی یہ کوئی ذاتی ملازم سمجھتے ہیں. تو سر لوگ تو پھر ایسے نہیں ہوتے نا, لوگ تو عزت مانگتے ہیں, تنخواہ تو کوئی ان سے لیتا نہیں ہے. یہ باتیں بھی تو سوچنے والی ہیں نا. اگر ایک دوسرے کی عزت ہی نہ کریں ثروت آپ اور میں, تو پھر ہمارا آپس میں کوئی, تو پھر ایسے تو بات چیت نہیں ہو سکتی نا. لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں عزت کے لیے, سیاسی کارکن ہو جس مرضی لیول کا ہو, وہ عزت ہی مانگتے ہیں. عمران خان نے ہمیشہ لوگوں کی عزت کی ہے, اسی لیے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے دل بھی دھڑکتے ہیں. اگر آپ آ کے کہیں کہ کوئی عمران خان کی فیملی ہونا تو کوئی ایسی پریولیج نہیں ہے کہ آپ کسی کی بے عزتی کر رہے, اور کیوں کوئی آپ کی بات سنے گا؟ صحیح, ٹھیک ہے. اب چودھری صاحب, کل ایک کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں سے متعلق. مشال یوسفزئی اور عظمیٰ خان, ان کی جانب سے جو ملاقات کی اجازت کے لیے درخواستیں تھیں وہ دائر کی گئی تھی. اب کل سماعت ہونے جا رہی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ علیمہ بی بی جو ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر عظمیٰ کی جو پچھلی 1 دسمبر کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد چیزیں اور خراب ہو گئیں. تو فائنلی کچھ دن پہلے یہ خبر تھی کہ شاید کسی ذریعے سے نورین نیازی صاحبہ کو اپروچ کیا گیا کہ آپ ملاقات کر رہے, لیکن علیمہ بی بی نے اس کے اوپر بھی ممانعت کر دی. اب جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور کل کی جو سماعت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں حاصل ہونے والا؟ دیکھیے جی, جہاں تک تو عدالتوں کا تعلق ہے, عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بڑی زیادتی کی بات ہے. عمران خان صاحب کے بنیادی حقوق معطل ہیں. ان کو اس طرح سے, جس طرح سے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے پچھلے پورے سال سے, یہ سال سے بڑا زیادہ ٹائم ہو گیا, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اور اس سے بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی. کسی بھی فارمر پرائم منسٹر کے بنیادی حقوق پہ اس سے بڑی قدغن لگائی نہیں جا سکتی. قانوناً, اخلاقاً اور سیاسی طور پہ یہ ان کا حق بنتا ہے. اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں رکھی جا سکتی. اور اگر سپریم کورٹ کرے گی تو وہ ایک اپریشیٹ ہوگا, لیکن مجھے زیادہ تو نہیں ہے.